السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم صحیح بخاری کی دو مبارک احادیث کا مطالعہ کریں گے، حدیث نمبر 155 اور 156 کا۔ ان دونوں احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد صفائی حاصل کرنے کے صحیح طریقے، جائز و ناجائز اشیاء اور طہارت کے اسلامی اصولوں کی نہایت جامع تعلیم عطا فرمائی ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ آیا موجودہ دور میں استنجا کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو چلیے آئیے باری باری دونوں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ احادیث کے اختتام پر مختصر ان کی وضاحت اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا، مجھے ڈھیلے تلاش کر دو، میں ان سے استنجا کروں گا، یا اس کی مثل کوئی اور لفظ استعمال فرمایا، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کنارے میں کئی ڈھیلے لے کر آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو ڈھیلوں سے استنجا فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اتباع میں کس قدر محتاط رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو عام طور پر دائیں بائیں توجہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ وقار اور حیا کے ساتھ چلتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کی جگہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے ڈھیلے یعنی پتھر تلاش کر لاؤ تاکہ ان سے استنجا کر سکوں، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس فرمان میں استنجا کے طریقے اور پاکیزگی کے احکام کی تعلیم ہے۔ عرب کے زمانے میں پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں پتھروں یا ڈھیلوں سے صفائی کی جاتی تھی، جسے فقہ کی اصطلاح میں استجمار کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ہڈی اور گوبر سے منع فرمایا۔ علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ہڈی کے بارے میں بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ جنات کے لیے رزق ہے، اس لیے اسے نجاست سے آلودہ کرنا مناسب نہیں، جبکہ گوبر جانوروں کی نجاست ہے اور خود ناپاک چیز ہے، اس لیے اس سے صفائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کے معمولی سے معمولی پہلو کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ دیتے ہیں اور خود ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ اس سے پردے، حیا اور ستر کی حفاظت کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارغ ہونے کے بعد ان ڈھیلوں سے استنجا فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جائز پاک چیزوں سے صفائی کرنا درست ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث نمبر 156 کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مجھے 2 پتھر تو مل گئے، تلاش بسیار کے باوجود تیسرا نہ مل سکا، تو میں نے خشک لید لی اور وہ آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے دونوں پتھر تو لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا، یہ پلید ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 پتھر ملے، لیکن تیسرا بہت تلاش کرنے کے باوجود نہ ملا، تو انہوں نے خشک لید یعنی جانور کا گوبر اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر قبول کر لیے، لیکن لید کو پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کے لیے ایسی چیز استعمال کی جائے جو پاک ہو اور نجاست دور کرنے کے قابل ہو۔ جانور کا گوبر چونکہ نجاست شمار ہوتا ہے، اس لیے اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ تعلیم دی کہ صفائی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے بھی ناپاک چیز اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح اگر ہم موجودہ دور پر نظر ڈالتے ہیں تو اکثر ٹوائلٹس میں، خاص طور پر غیر اسلامی ممالک میں، طہارت کے لیے پانی موجود نہیں ہوتا۔ اس صورت میں استنجا کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال جائز اور بہتر ہے کہ جب پانی موجود ہو تو اس جگہ کو پانی سے دھو لیا جائے۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، طہارت اور پاکیزگی اسلام کا اہم حصہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو جسمانی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، قضائے حاجت کے بعد استنجا کرنا ضروری ہے تاکہ نجاست دور ہو اور انسان پاکیزگی حاصل کرے۔ نمبر 3، استنجا کے لیے پاک چیز استعمال کرنی چاہیے، ناپاک چیز سے صفائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 4، ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا منع ہے کیونکہ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مناسب نہیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سے معمولی معاملات میں بھی امت کی رہنمائی فرمائی تاکہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 6، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اتباع میں بہت محتاط تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سیکھتے تھے۔ نمبر 7، حیا اور پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ قضائے حاجت کے وقت تنہائی اور سطر کی حفاظت کا اہتمام کرنا اسلامی ادب ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کو پسند فرمایا ہے، اس لیے مسلمان کو صفائی ستھرائی کی عادت اپنانی چاہیے۔ نمبر 9، غلط چیز کو استعمال کرنے سے روکنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لید کو ناپاک قرار دے کر پھینک دیا۔ نمبر 10، دین اسلام آسانی اور فطری اصولوں کا دین ہے، کیونکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں پتھروں سے صفائی کا طریقہ بتایا گیا۔ نمبر 11، حلال و پاک چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں پاکیزگی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی فرمائی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی بھی احادیث مبارکہ ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔